نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز ساتھیو، رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کو خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ مہینہ نزول قرآن کا ہے۔ رمضان میں قرآن پاک کی جتنی تلاوت کی جائے اتنی ہی زیادہ سکونیت طاری ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں تلاوت و عبادت کی مشق کو پورا سال جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد یعنی رشک دو آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا و سمجھنا سکھایا، تو وہ رات اور دن کے اوقات میں یعنی صبح و شام کثرت سے اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے۔ دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا افضل ہے، لیکن بغیر سمجھے پڑھنا بھی بہت فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا سب سے افضل وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے قریب چاہنے والے بندے تیری بارگاہ میں قرب حاصل کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اے احمد، میرے کلام قرآن کریم کے ذریعے عرض کی یا رب سمجھ کر تلاوت کرنے سے یا بغیر سمجھے تلاوت کرنے سے؟ ارشاد فرمایا دونوں طرح، خواہ وہ سمجھ کر تلاوت کرے یا بغیر سمجھے تلاوت کرے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس رمضان المبارک کے برکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔